السلام علیکم دوستو، میں ہوں حارث علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ حارث۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے کیسے زندہ ہوں گے اور کیسے حساب کتاب ہوگا، قیامت کے بعد کیا ہوگا۔ ہماری اس ویڈیو میں سب کچھ آپ جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگوں کو ننگے پاؤں اور ننگے بدن جمع کیا جائے گا۔ تو یہ سب سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد و عورت سبھی کا یہ حال ہوگا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ یعنی اس طرح تو عورتیں مردوں کو اور مرد عورتوں کو ننگا دیکھیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، قیامت کے دن کا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اور ہولناک ہوگا۔ کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہی بھول جائے گا۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن میدان حشر میں گویا تمام لوگ ننگے آئیں گے، لیکن کوئی کسی کو ننگا نہیں دیکھے گا، کیونکہ اس دن کا معاملہ ہی ایسا ہوگا کہ ہر شخص اپنی ہی فکر میں مشغول ہوگا، ہر طرف اعمال پھیلے ہوں گے، اور لوگ قیامت کی ہولناکیوں میں اس طرح گرفتار ہوں گے کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ کون کس حال میں ہے، اور کسی کو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ دوزخی منہ کے بل چل کر میدان حشر میں آئیں گے۔ ناظرین، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور روئے زمین پر بسنے والی ہر مخلوق، انسان، جنات، چرند پرند، الغرض کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گے دنیا کے جبار اور مغرور بادشاہ۔ اس کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں ہر ایک کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے گوشت بھی چڑھ جائے گا۔ ناظرین، اس طرح تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم تمام لوگ ایک ایک کر کے میرے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ پھر وہ کافر و مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا اور کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھے گا۔ اس دن کافر غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ کافروں کے دل دہل جائیں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی غمگسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہداء بھی اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھ جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوگا
وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مرا ہوگا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا ہوگا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا ہوگا وہ اسی طرح زنا کرنے کی حالت میں اٹھے گا۔ ناظرین، اس طرح جب تمام مخلوق زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبر سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم ہوگا، اور سب لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اسی میدان میں جانا ہوگا۔ میدان حشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، اور اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا، اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم آگ میں جل رہے ہوں گے، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ پاؤں زمین پر نہیں رکھا جائے گا، اور دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ سینے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور میزان کو سجایا جائے گا، اور تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور میزان کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین ہوں گے، اور جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو لوگ ناکام ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت خاص ان امتیوں کے لیے ہوگی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نادار لوگ ہوں گے۔ اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گناہ گار امت کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔